اس طرح کے جو مارک زکربرگ اور اس طرح کے جو بڑے برین ہیں وہ ہارورڈ میں پیدا کیے، اور یونیورسٹیز نے ہی ان کو یہ موقع دیا کہ وہ اپنی ٹیکنالوجیز کو کمرشلائز کر سکیں. So the connection between the universities and the new technologies اور پھر کمرشلائزیشن، یہ جو ٹرائنگل ہے اس نے دنیا کو تبدیل کیا. اس لیے میری نظر میں پاکستان کی جو سب سے امپورٹنٹ، جس نے پاکستان کو ڈیفائن کرنا ہے، وہ پاکستان کی ایجوکیشن منسٹری ہے اور پاکستان کی سائنس اور ٹیکنالوجی منسٹری، جس میں آئی ٹی بھی اس کا ایک حصہ ہے، وہ شامل ہے. یہ دو منسٹریز ہیں جنہوں نے پاکستان کے فیوچر کو بنانا ہے اور اس کو استوار کرنا ہے. ہم نے جب اپنا سفر شروع کیا پاکستان نے، تو ہمارے پاس صرف ایک یونیورسٹی تھی، صرف پنجاب یونیورسٹی پورے پاکستان کی واحد یونیورسٹی تھی. آج ہمارے پاس 217 یونیورسٹیز ہیں، اور اب یہ جو ایک دوڑ لگی ہوئی ہے کہ ہر ڈسٹرکٹ میں اور ہر تحصیل میں یونیورسٹی بنائے، ہمیں اس سے رکنا چاہیے اور ہمیں کوالٹی آف یونیورسٹیز کے اوپر توجہ دینی چاہیے. جب ہم یونیورسٹی بنائیں تو ہمیں پتہ ہو کہ یہ یونیورسٹی یہ کنٹریبیوٹ کرے گی پاکستان کے لیے. ایک جو اندھا دھند دوڑ لگ گئی ہے کہ ہر جگہ یونیورسٹی ہونی چاہیے، اس سے آپ دیکھیں پہلے ہم ایک یونیورسٹی تھی، اب 217 یونیورسٹیز ہیں، لیکن جو سٹینڈرڈ ہے آپ کا وہ نیچے چلا جاتا جائے گا. سو میں سمجھتا ہوں کہ صوبوں کو اور وفاق میں بھی ایک پوری نیا تھیم ہمیں بنانا ہوگا کہ ہم آخر اپنی تعلیم کو چاہتے کیسے ہیں، ہم اس کو آگے کیسے لے کے جانا چاہتے ہیں، اور اس کو اپنی معیشت کے ساتھ جوڑنا جو ہے یہ ہمارے لیے ایک بنیادی فیصلہ ہوگا اپنی جو ہائر ایجوکیشن ہے اس کو لے. میں فیصل آباد گیا، زرعی یونیورسٹی، اتنا زبردست کام وہاں پہ ہو رہا ہے، اتنی زبردست لیبارٹریز ہیں، لیکن ہماری ایگریکلچر فیصل آباد زرعی یونیورسٹی کے ساتھ اس طرح سے نہیں جڑی جس طرح سے اس کو جڑنا چاہیے تھا. ایک تو خیر ماشاءاللہ ہمارے ہاں عدالتوں میں بھی اب 3 سال ہو گئے ہیں، پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ان کا وائس چانسلر کون ہے کون نہیں ہے. ایک عدالت فیصلہ دیتی ہے اس کو رکھ لیں، دوسری کہتی ہے اس کو ہٹا دیں، تیسری کہتی ہے. عدالتوں کو یونیورسٹیز سے پرے رہنا چاہیے، لیٹ دا یونیورسٹیز ورک، اور ٹیکنالوجی سے بھی پرے رہنا چاہیے. یہ جو عدالتوں میں ہمارا تھوڑا سا یہ کام ہو گیا ہے کہ ہر کام ہم نے کرنا ہے، وہ تھوڑا ایک بڑا پرابلمٹک ہے، اور اس کو لازمی طور کے اوپر جو ہے وہ ہمیں ایک میکنزم کریٹ کرنا پڑے گا جہاں پہ کہ اس طرح کے جو فیصلے ہیں وہ ان سے اعتراض ہو سکے، یا کم از کم ایک میکنزم بنایا جا سکے جس میں ہم جلدی سلوشن کی طرف جو ہے وہ جا سکیں. ایک تو یہ یونیورسٹیز کا جو میکنزم ہے وہ ہے جس کو ہم نے کرنا ہے. دوسرا ہے جو ہماری بنیادی سوسائٹی کی سوچ ہوگی. جو مذہب ہے، ہر مذہب جو ہے اس کے کچھ بنیادی اصول ہیں، اور وہ اصول جو ہیں وہ تمام یونیورسل ہیں. رحم کے اوپر ہے، ٹالرنس کے اوپر ہے، محبت کے اوپر ہے. لیکن مسئلہ کسی بھی مذہب سے نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ انٹرپریٹیشن کا، تشریح کا حق کسے ہے. اگر تشریح کا حق نیرو مائنڈڈ لوگوں کے پاس چلا جائے گا، ان لوگوں کے پاس چلا جائے گا جو عصری تقاضوں کے مطابق تشریح نہیں کر سکتے، ان لوگوں کے پاس چلا جائے گا جو کہ ایک کنزرویٹو تھنکنگ رکھیں گے، جو ایک بیکورڈ تھنکنگ رکھیں گے، تو اس کے نتیجے میں سوسائٹی نیچے جانا شروع ہو جائے گی. مجھے بڑا ہی افسوس ہے اس بات کے اوپر کہ ہماری جو نیشنل اسمبلی ہے وہ ڈومیسٹک وائلنس کا بل پاس نہیں کر سکی، کیونکہ ہمارے ہاں ایک طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ نہیں، مجھے میرے گھر والوں کو مارنے کا حق ہونا چاہیے اور وہ قانونی حق ہونا چاہیے. ہم انڈر ایج میرجز کا قانون، سعودی عربیہ جیسے ملک نے، ایران جیسے ملک نے انڈر ایج میرجز کو بین کر دیا. پاکستان کی قومی اسمبلی ابھی کھڑی ہے کہ پتہ نہیں ہمیں یہ اسلامی ہے یا غیر اسلامی ہے. سو جب تک ہم اپنی انٹرپریٹیشن کا حق، تشریح کا، ابھی آپ دیکھیے ہز رائل ہائنس محمد بن سلمان نے سعودی عربیہ میں ایک انقلاب برپا کر دیا. جس طریقے سے انہوں نے وومن انکلوژن کی ہے، جس طریقے سے انہوں نے فیصلوں میں ایک ماڈرنزم لے کے آئے ہیں، اس سے نتیجے میں سعودی عربیہ بالکل تبدیل ہو کے رہ گیا. آج سعودی عربیہ ایک جو ماڈرن تھنکنگ ہے مسلم ورلڈ میں اس کو لیڈ کر رہا ہے، کیونکہ جو تشریح تھی، جو ریلیجس انٹرپریٹیشن کا حق تھا، وہ انہوں نے لے کر کے ماڈریٹس کے حوالے کر دیا. سو سوسائٹی اگر باؤنڈ رہے گی اور ایک کنزرویٹو اور بیکورڈ تھنکنگ انٹرپریٹیشن کے نیچے رہے گی تو وہ سوسائٹی
کبھی بھی آگے نہیں جا سکتی. سو ایک طرف ہمیں اپنی ایجوکیشن کو فنڈامنٹلی چینج کرنا ہے, دوسری طرف ہمیں اپنی مذہب کی جو انٹرپریٹیشن ہے اس کا رائٹ فارورڈ لکنگ پڑھے لکھے لوگوں کو دینا ہے, تاکہ وہ اپنے عصری تقاضوں کے مطابق اس کی تشریح کر سکے. اور یہ جو علامہ اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح نے جو پاکستان کو جو خواب دیکھا تھا, وہ کبھی بھی ایک بیکورڈ ریاست کا نہیں تھا. قائد اعظم اور محمد علی جناح دونوں اپنے ادوار کے باغی تھے, ریبل تھے. ان کی جو سوچ تھی اس سے ان کے عصری باقی لوگ تو اتفاق ہی نہیں کرتے تھے. قائد اعظم کے اوپر تو کافر اعظم کا فتویٰ لگا, علامہ اقبال کے اوپر شکوہ لکھنے کے اوپر جو ہے وہ کفر کا فتویٰ لگا. یہ تو باغی تھے اپنے ادوار کے. جس طریقے سے انہوں نے اسلام کو انٹرپریٹ کیا, جس طریقے سے انہوں نے ایک نئی مسلم ریاست کی جو بنیاد رکھی, اس کے جو خد و خال قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمارے سامنے رکھے. اور اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب علامہ محمد اقبال نے جو ان کا ایک بہت ہی کلاسک کام ہے ماڈرن مسلم تھاٹ کے اوپر جو انہوں نے کتاب لکھی ہے. آئی ہوپ کہ آپ میں سے جو چونکہ اب بہت لوگ ہیں انہوں نے وہ کتاب, ان کی جو علامہ اقبال کی جو کتاب ہے وہ رینائنسنس, مسلم رینائنسنس کے اوپر جو ان کا ایک بہت ہی کلاسک کام ہے وہ پڑھا بھی ہوگا. اس میں انہوں نے جو آئیڈیاز دیے ہیں وہ تو ایک بہت ہی فارورڈ لکنگ ریاست کے ہیں. اور ہمارا جو بچاؤ ہے پاکستان کا وہ تب ہے اگر ہم علامہ اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح کے نظریات کے اوپر مبنی ایک ماڈرن مسلم ریاست کی تشکیل کر سکیں. عمران خان اسی خواب کے امین ہیں. پی ٹی آئی اور عمران خان نے علامہ اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح کی جو ایک انٹرپریٹیشن ہے, جو تشریح ہے, اس کو لے کر آگے بڑھنے کی صحیح جو ہے وہ ہم کر رہے ہیں, اس کی ہم کوشش کر رہے ہیں. اور اس میں مشکلات بھی آئیں گی, اس میں ہمارے جو سیاسی حالات ہیں وہ بھی ہمارے مد نظر ہوتے ہیں. کیونکہ دیکھیے ہم لوگوں کے سامنے آپ اپنے فیصلوں میں آزاد نہیں ہوتے. ہم نے کیا کرنا ہے 100% فیصلہ ہم نہیں کرتے, ہمارے سرکمسٹانسز فیصلہ کرواتے ہیں ہم سے کہ ہم نے فیصلہ کیا کرنا. اسی طرح سے جو چاہے ہم انڈیویجول ہوں, چاہے ہم خاندان ہوں, چاہے ہم محلے میں ہوں, چاہے گاؤں میں ہوں, چاہے کسی ملک میں ہوں, ہم اپنا فیصلہ کرنے میں 100% آزاد نہیں ہیں. ہمارے سرکمسٹانسز ہم سے فیصلے کرواتے ہیں. اسی لیے جب پاکستان کی سیاست کے اوپر جب ہم نظر ڈالتے ہیں, اسپیشلی افغانستان کی صورتحال کو لے کر پاکستان کے اوپر ہمارے اپنے بھی بہت لوگ جو ہیں وہ جب تنقید کرتے ہیں وہ آرام سے یہ بات اگنور کر دیتے ہیں کہ دیکھیے افغانستان کی صورتحال ہماری وجہ سے تو پیدا نہیں ہوئی. جب 1979 میں USSR نے افغانستان پہ قبضہ کر لیا تھا, ہم سے پوچھ کے تو نہیں کیا تھا. اسامہ بن لادن نے جا کے نیو یارک میں بم مار دیا, ہم سے پوچھ کے تو نہیں مارا. اب امریکہ میں امریکہ جو واپس چلا گیا ہے, پہلے 1988 میں واپس چلا گیا افغانستان سے, ہم سے پوچھ کے تو نہیں گیا. اب آ کے امریکہ پھر طالبان کے ساتھ بات کر کے واپس چلا گیا, ہم سے پوچھ کر تو نہیں گیا. لیکن اس کے اثرات جو ہیں, ہر واقعے کا اثر جو ہے وہ ہماری سیاست کے اوپر ہوا, ہر واقعے کا اثر ہماری اسٹریٹجی کے اوپر ہوا, اور ہم ان حالات کے اندر جو ہے وہ ہمیں اپنے راستے تلاش کرنے پڑے جو کہ یہاں پر پیدا ہوئے. اور ابھی بھی جو حالات پیدا ہو رہے ہیں, ہم کابل کے اندر ایک انکلوسیو گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں. ہم کابل کے اندر ایک ایسی حکومت چاہتے ہیں جس میں ساری پارٹیاں اور افغان عوام اس کے ساتھ ہوں. ہم کوشش کر سکتے ہیں. ہم نے کوشش کی, ہم نے طالبان کو امریکہ کے ساتھ بٹھایا, ہم نے ان کے مذاکرات جو ہیں وہ شروع کرائے. ہم نے کوشش کی, ہم نے کابل کی حکومت کی اور طالبان کے مذاکرات کروائے. لیکن اگر طالبان وہاں پہ صوبے فتح کر رہے ہیں تو اس میں سوال پاکستان سے نہیں کرنا چاہیے. سوال امریکہ کو, نیٹو کے جو ممالک ہیں ان کو افغانستان کی حکومت سے کرنا چاہیے کہ جو 2000 ارب ڈالر لگا کر کے آپ نے وہاں پر ایک 3 لاکھ لوگوں کی فوج کھڑی کی, وہ فوج کیوں پتوں کی طرح بکھر گئی جو ہی وہ گئے. اس کی وجہ یہ تھی کہ جو پیسہ افغانستان کو دیا گیا تھا وہ افغانستان میں نہیں لگا. آج افغانستان کا ہر جنرل, افغانستان کا ہر سیاستدان, کسی کا کوئی گھر افغانستان میں نہیں ہے. تمام لوگوں کی پراپرٹیز افغانستان سے باہر ہیں.
ان کے بچے بیوی بیٹے تمام باہر کی یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں, وہ بلینر ہیں, ان کی پراپرٹیز ہیں, لیکن افغانستان کے عوام ان پالیسیز کا قیمت ادا کر رہے ہیں جو اس لیڈرشپ نے کھڑی کی, جو کہ بیرونی طاقتوں کے اوپر وہاں پر بنائی گئی اور پھر اس کو پیسہ دیا گیا. اب سوال ان سے کرنا چاہیے کہ جب اتنا پیسہ آپ کو دیا گیا, آپ نے وہ پیسہ صحیح خرچ کیوں نہیں کیا؟ سوال پاکستان سے نہیں بنتا. تو اس لیے اس کے جو کانسیکوینسز ہیں, میں جو عرض کر رہا ہوں آپ سے, کہ جو اثرات ہوتے ہیں, جو ڈیسیژن میکنگ کے اثرات ہوتے ہیں, وہ نیچے تک جاتے ہیں, وہ ان کو سمجھنے پڑتے ہیں, اور لوگ عام آدمی جو ہے اس سے وہ متاثر ہوتا ہے. آج جب ہم وزیر اعظم عمران خان کا جو ویژن ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان کے اندر ہم ایک ایسی حکومت کے لیے سعی کر رہے ہیں, ایک ایسی حکومت کے لیے کوشش کر رہے ہیں جس کے اوپر تمام جو افغانستان کی پارٹیز ہیں, گروپس ہیں اور عوام ہیں وہ متفق ہوں, اور وہ وہاں پر آ کر کے اپنا 4 سال لیں. کیونکہ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ اگر افغانستان کے اندر دوبارہ لڑائی بڑھتی ہے, وہاں پہ بہت مہاجرین, پہلے بھی آپ دیکھیے کہ ہم نے تقریباً اس وقت 35 لاکھ مہاجرین جو ہیں وہ پاکستان میں موجود ہیں. ہماری اپنی اکانومی بہت جو ہے وہ کمزور ہے, لیکن اس کے باوجود ہم نے اپنے افغان بھائیوں کے لیے اپنا سینہ, اپنا دل فرشراہ کیا ہے. ہم نے ان کو یہاں پہ کھلے دل سے یہاں پر جو ہے وہ انٹرپریٹیشن دی ہے, یہاں پہ ان کو یہاں پہ رہنے کی ہم نے ان کو سہولتیں دی ہیں, ہم نے ان کی تعلیم کا جو ہے وہ انتظام کیا ہے. آپ دیکھیے کہ جو اس وقت افغانستان کی ساری کرکٹ ٹیم جو ہے وہ ان مہاجرین کے اوپر ہے جو پاکستان میں تھے. آج افغانستان کی جو تمام خواتین ٹیچرز ہیں, جو ان کے استاد ہیں, وہ تمام وہ لوگ ہیں جو پاکستان سے پڑھ کے گئے ہیں. آج بھی 6000 کے قریب اسکالرشپس کے اوپر افغان بچے جو ہیں وہ پاکستان میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. تو یہ وہ تمام اقدامات ہیں جو پاکستان نے کیے ہیں, اور ابھی بھی ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کو بھی اس میں اپنا رول ادا کرنا چاہیے. صرف ہمارے پر یہ چیزیں جو ہیں وہ چھوڑنا صحیح نہیں ہوگا. اتنا بڑا بوجھ ہم نے پہلے بھی اٹھایا ہے. اس وقت ہماری معیشت جو ہے وہ پہلے ہی چیلنجز ہیں, بڑی مشکل سے ہم نے اس کو اپنے پاؤں پہ اوپر کھڑا کیا. تو یہ نہ ہو کہ دوبارہ ہمیں یہ سارا معاملہ جو ہے وہ سہنا پڑ جائے. تو مجھے امید یہ ہے کہ ہم اس مسئلے سے بھی انشاءاللہ تعالی اللہ کی مدد سے ہم نکل آئیں گے. اور یہ جو آج آپ نے یہاں پہ سمپوزیم کیا, جس میں آپ نے تمام جو اپنی سوچ ہے وہ یہاں پہ ہم نے جو ماڈرن لکنگ اور فارورڈ لکنگ جو آپ نے اپنی اپروچز جو پیغام پاکستان میں بھی پہلے آئی ہیں اور اب اس میں بھی ہم دے رہے ہیں, اسی کے اوپر ہم نے پاکستان کو استوار کرنا ہے. پاکستان کا مستقبل انشاءاللہ ایک ایسے ملک کا ہے جس کی بنیاد, جس کی پالیسیز کی بنیاد علم کے اوپر ہوگی, منطق کے اوپر ہوگی اور دلیل کے اوپر ہوگی. بہت شکریہ. یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.